السلام علیکم پاکستان۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے خیالات ہیں جو کہ میں عمران خان سے کہنا چاہتی ہوں، اور یہ باتیں اب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، بہت ضروری ہو گیا کہنا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے اقدام کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ قابل گرفت جرم قرار دیا جائے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں یہ کہو کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے مستقل نشست مقرر کی جائے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ OIC کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھاؤ اور وہاں سے اسلامی فوبیا کے خلاف لڑنے کے لیے ایک دن منانے کی منظوری کرواؤ؟ آخر کو تمہیں کس نے کہا تھا کہ عالمی مقابلہ حسن میں کروڑوں روپے کے عوض جیوری کا ممبر بننے سے صرف اس لیے انکار کر دو کہ وہاں کی ماڈلز کا لباس اسلامی تعلیمات کے حساب سے نہیں تھا؟ آخر کو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سینوں پر مونگ ڈالنے کے لیے دنیا کے ہر فارم پر اسلامو فوبیا کا نعرہ لگاؤ؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہر انٹرنیشنل فارم پر کشمیر اور فلسطین کی بات لے کر بیٹھ جاؤ؟ تمہیں کس نے کہا تھا دنیا کے ہر فارم پر توہین رسالت کے خلاف آواز اٹھاؤ؟ کیا تم اکیلے حکمران آئے تھے اس ملک پر؟ تم سے پہلے کتنے حکمران گزرے، کتنی بار گستاخیاں کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی حکمران کو توفیق تک نہیں ہوئی کہ مگر تم کیوں امریکہ اور مغربی طاقتوں سے ٹکرا گئے؟ آخر کیا وجہ بنی تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ امریکہ کو ناراض کر کے روس جا کر پاکستان کے لیے سستی چیزیں خریدو، تیل، گیس اور آٹا لینے کا معاہدہ کرو؟ 75 برسوں سے ہم روس سے دور رہے ہیں کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کون ہوتے ہو تم روس کے نزدیک جانے والے، روس سے تعلقات بنانے والے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے نیوٹرل ہو جاؤ اور کہو کہ ہم امریکہ کی جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے؟ تمہیں کس نے کہا تھا جب امریکہ اپنے میڈیا کے ذریعے تمہاری اسٹریٹجی جاننے کی کوشش کرے تو آگے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دو؟ آخر کیا ضرورت پڑی تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ 3.5 سال حکومت کر کے ملکی خزانے میں 21.5 بلین ڈالر چھوڑ کر جاؤ، جبکہ 1999 میں مسلم لیگ حکومت ختم کر کے 400 ملین ڈالر چھوڑ کر گئی تھی؟ 2008 میں مشرف 16.7 بلین ڈالر چھوڑ کر گیا تھا، اور یہی نہیں 2018 میں 5 سال حکومت کر کے مسلم لیگ نون 9.5 بلین ڈالر چھوڑ کر گئی تھی۔ تو آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کنجوسیاں کر کے قومی خزانہ بھر کر جانے کی؟ سب کھا پی کر عیش کر رہے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی ملک کا خزانہ بھرنے کی، ملک کا خیر خواہ بننے کی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھارت کو للکارو کہ اگر کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو 2 ایٹمی ممالک کی جنگ ہو سکتی ہے؟ اوپر سے تم نے وہاں اتنے کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر وارننگ کیوں دی تھی؟ آخر وجہ کیا بنی اس بات کی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ سرکاری کاغذات میں اسم محمد کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار دیا جائے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرو اور سنت رسول عام کرنے کی کوشش کرو؟ آخر کو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تصوف کی تعلیم عام کرنے کے لیے القادر یونیورسٹی قائم کرو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلانے کی بات کرو؟ اور کس نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض پہن کر پاکستان کی نمائندگی کرو؟ آخر کس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے حق کا قانون منظور کرواؤ؟ یہ ساری باتیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں کہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ نیوٹرل امپائر کی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کروانے کا قانون پاس کرواؤ؟ پرانا نظام ٹھیک تھا نا، جس میں آپ کسی کو آگے کر سکتے تھے، کسی کو ڈاؤن کر سکتے تھے، ہر طرح کی سہولت میسر تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی ہر طاقت کی غلامی کا توپ گلے سے اتار کر پھینک دو؟ آخر کو تمہیں کس نے کہا تھا کہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے پر ملنے والے پلاٹ پر شوکت خانم ہسپتال بنا دو؟ تم تو سچ میں پاگل تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا
کہ توشہ خانہ کی گھڑی خریدو، اسے بیچ کر اپنے گھر کے سامنے ٹوٹی پھوٹی سڑک تعمیر کرواؤ۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ جو بھی ملک کا صدر یا وزیر اعظم بنتا ہے وہ اپنے 4 گھر کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور پھر یہی نہیں، ان کی تعمیر اور مرمت کا سارا خرچہ، سیکیورٹی آلات کی تنصیب، سڑکوں کی مرمت سمیت جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سرکاری خزانے سے پورے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے وہ گھر جو کہ شہروں میں بھی نہیں ہوتے، وہاں تک بجلی، پانی، گیس اور سڑکوں کی تعمیر پر اس مقروض قوم کے اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ملک و قوم کا نہیں سوچنا، اپنی نسلوں کا سوچو بھائی۔ اس ملک میں جو بھی حکمران آیا ہے اس نے اپنی نسلوں کا ہی تو سوچا ہے، اس قوم کا نہیں سوچا، پاکستانیوں کا نہیں سوچا۔ تو تم ہوتے کون ہو اس ملک کا سوچنے والے؟ اور بیرون ملک زیادہ سے زیادہ جائیدادیں بناؤ، کیونکہ یہی تو وتیرہ ہے اس ملک کے حکمرانوں کا، یہی تو وتیرہ بنا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جو ایسا نہیں کر سکے اور کرنا چاہیے کہ باقی حکمرانوں کی طرح بن کر بیرون ملک جائیدادیں بنا کر آرام سے زندگی گزارنی سیکھیں۔ اور اگر کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سکھایا، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے حالات بھگتو۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے بس یہی کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا بلاگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔